السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے الحمدللہ ہم عالم برزخ کے سفر پہ اپنی گفتگو کریں گے۔ پچھلے سال بھی ہم نے انہی دنوں میں کچھ یاد آ رہا ہے کہ عالم برزخ کے سفر پہ بات کی تھی، غور و فکر کیا تھا۔ اب ایک نئے انداز سے شروع کریں گے، اور پچھلے سال جب یہ ہمارے موضوعات بنے تھے تو ماشاءاللہ سے بہت پسند بھی کیے گئے، کچھ تنقید بھی تھی، کہیں ناپسندیدگی بھی تھی۔ بہرحال یہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے، اچھائی برائی، پسند ناپسند ہر ایک کے پاس اپنی موجود ہوتی ہے۔ اور ایک تنقید تھی، اس پہ میں نے سوچا، وہاں تو میں نے پرائیویٹ بات کر لی تھی، مگر سوچا کہ اب یہ جو موضوع بن رہا ہے تو اس کو ہم پہلے ہی یہاں پہ بیان کر دیں کہ علم میں اضافہ بھی ہو اور کشادگی بھی آئے دلوں میں ہمارے مسئلے سمجھنے میں۔ کہ دیکھیں، تنقید اس طرح سے یا مذاق میں بات کہی گئی کہ آپ اس طرح بیان کر رہی ہیں جیسے کہ آپ وہاں پہ موجود تھیں، تو وہ کیونکہ پرسنل بات تھی، ہم نے وہاں پہ بات کر لی تھی۔ دیکھیں، وہاں ان کو بھی میں نے یہی بات سمجھائی تھی کہ اگر ایک ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ خود پہلے مریض ہو جائے ڈاکٹر تو پھر اسے بیماری سمجھ میں آئے۔ دیکھیں کتنی آسان بات ہے یہ۔ ڈاکٹر کے پاس نالج ہوتی ہے، اس سے وہ علاج کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا ڈاکٹر پہلے مریض بنے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ اچھا پہلے مجھے یہ مرض اللہ نہ کرے ہو تو میں سامنے والے مریض کا علاج کروں۔ کہ کوئی شوگر پیشنٹ میرے پاس آتا ہے، کوئی بلڈ پریشر کا، تو ڈاکٹر کو کوئی یہ تھوڑی کہ وہ اس کو شوگر ہوگی یا بلڈ پریشر ہوگا تو وہ علاج کر سکتا ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہے وہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے، وہیں سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اتنی کتابیں عالم برزخ پہ لکھی جا چکی ہیں بڑے بڑے علماء کرام کی۔ ہم اب نیٹ پہ جاتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، بڑے بڑے علماء کرام کے لیکچرز ہیں باقاعدہ، اور بہت زبردست لیکچرز موجود ہیں، وہ بھی سنے جا سکتے ہیں، وہاں سے ریفرنس بھی لے سکتے ہیں۔ بکس اتنی ہیں کہ عبرت کے حوالے سے بھی ہیں، اچھے اعمال کے حوالے سے بھی ہیں کہ جو برزخ اور قبر میں کام آتے ہیں۔ ہم اس سفر کو اس طریقے سے طے کریں گے، روایات کی روشنی میں، جو ہم نے علماء کرام سے سنا، جو ہم نے کتابوں میں پڑھا، کہ اس سفر کو ہم اس طرح سے آسانی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، سہل انداز میں، کہ ہمیں اپنے اس آخرت کے سفر اور اپنی منزل سے خوف اور گھبراہٹ نہ ہو، بلکہ کیسا سفر ہو کہ جیسے ہم سوچتے ہیں کہ ہم زیارات پہ جاتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے، ایک سفر ہے نا، یہ بھی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ایک جوش ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، زیارات کے سفر پہ جا رہے ہیں، کہیں گھومنے جا رہے ہیں، باہر اپنے بچوں کے پاس جا رہے ہیں، کہیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ تیاری بھی ہو رہی ہے، شاپنگ بھی ہو رہی ہے، انجوائے کرتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس عالم برزخ کے سفر کو اسی طریقے سے انجوائے کریں کہ جیسے ہم کسی سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، ایک خوشی ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے۔ جیسے زیارات پہ جاتے ہیں، بہت امیدیں لے کے ہم جاتے ہیں مولا کے حرم، کہ اپنی حاجتوں کو پورا کرائیں گے، اپنے گناہوں کو بخشوائیں گے، اپنے رزق میں اضافہ کرائیں گے، اپنی زندگیوں میں اضافہ کرائیں گے، پاک و صاف ہو کے آئیں گے گناہوں سے، ایک امید کے ساتھ جاتے ہیں، اور تیاری بھی کرتے ہیں یقیناً، کیونکہ جب بھی سفر ہوگا تیاری تو لازمی ہے۔ آج تک کبھی ایسا دیکھا گیا ہو کہ کوئی سفر کرنا چاہ رہا ہو اور وہ تیاری نہ کرے؟ اگر ہم اس کو اس طرح ایک مثال لے لیں کہ جیسے بچیاں اپنے میکے جاتی ہیں، بھلے ہی وہ ان کے شہر میں بھی ہو اور 2 دن کو بھی جا رہی ہیں، پھر بھی ایک کچھ نہ کچھ تو ایک ہینڈ بیگ ان کے پاس لازمی ہوتا ہی ہے۔ کچھ نہیں تو ان کو اپنی کچھ نہ کچھ ضروریات زندگی کی چیزیں بھلے ہی ان کے وہاں پہ گھر پہ موجود ہوں، مگر وہ اپنے حساب سے اپنا رکھتی ہیں، اپنے حساب سے اپنا رکھتی ہیں۔ یہ اس بات پہ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہمارا سفر ہے اس میں صرف ہمارے اپنے حساب کی ہی چیزیں کام آئیں گی، کسی دوسرے کی کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی۔ مولا علی کا یہ فرمان ہم مستقل کوٹ کرتے ہیں اور اس میں بھی کرتے رہیں گے کہ جو نیکی کی میں نے اپنے ساتھ کی، اور جب برائی بھی کوئی کرے گا تو وہ بھی اس نے اپنے ساتھ کی۔ تو اس سفر میں ہم اس طریقے سے چلیں گے کہ ہمیں موت کا خوف نکل جائے، ہمیں قبر کا خوف نکل جائے، ہمیں عالم برزخ کا خوف نکل جائے، کیونکہ دیکھیں عالم برزخ ایک ایسا سفر ہے، ایک ایسی حقیقت ہے، ہمارا عقیدہ ہے اس پہ، کہ کوئی بھی روایت ہمیں معصومین کی نہیں ملتی کہ عالم برزخ میں وہ کہیں کہ ہم تمہاری شفاعت کے لیے آئیں گے۔ کس لیے؟ کہ وہاں پہ شفاعت کا معاملہ نہیں ہے عالم برزخ میں، وہ ایک سفر ہے۔ شفاعت کہاں ہوگی؟ وہ روز محشر۔ شفاعت بھی ہم سمجھائیں گے کہ ہوتی کیا ہے۔ لوگوں نے آج بہت آسان سمجھا ہوا ہے کہ نمازیں نہیں پڑھو،
مولا بخشوائیں گے، گناہ کرتے رہو مولا بخشوائیں گے۔ کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بتا دی جائے کہ اہل بیت نے یہ کہو کہ تم جھوٹ بولو ہم تمہیں بخشوائیں گے، تم نمازیں قضا کرو ہم بخشوائیں گے، تم بے حجاب گھومو ہم بخشوائیں گے، کوئی روایت نہیں ملتی۔ تو ہم شفاعت بھی سمجھائیں گے کہ جو روز محشر شفاعت سے کیا مراد ہے۔ اور یہ برزخ کا جو سفر ہے اس میں تو معصومین نے کوئی وعدہ کیا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کہیں کوئی روایت عالم برزخ کے حوالے سے ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا پرسنل پہ، ورنہ کہیں ہم نے ممبر سے کسی عالم دین سے عالم برزخ کے حوالے سے نہیں سنا۔ ہاں، محبت اہل بیت ہر جگہ کام آئے گی، نور مولا علی کی ولایت کا نور ہر جگہ روشنی بن کے ساتھ رہے گا، مگر معاملات اب ضروری نہیں ہوتا کہ دیکھیں ایک جگہ روشنی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں ہوا بھی ہو۔ اب اس کی مثال ہم کس طرح لیں کہ ہو سکتا ہے کہیں پہ لائٹ ہو کسی کمرے میں اور پنکھا خراب ہو، تو روشنی تو ہے مگر ہوا نہیں آ رہی۔ تو بالکل ایسے ہی معاملات ہیں کہ مولا علی کی ولایت کی روشنی ہے مگر اپنے اعمال اپنے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس روشنی سے ہمیں وہ ہم فیضیاب نہیں ہو پا رہے، ہم نے گناہوں کو اتنا زیادہ کر لیا اور اہل بیت اور خدا کو ناراض کر لیا کہ وہ گناہ غالب آ گئے۔ تو یہ موضوعات ہمارے انشاءاللہ چلتے رہیں گے کہ ہم اس طریقے سے اس دنیا میں اپنی تیاری کریں عالم برزخ کی کہ ہمیں یہ سفر آسان لگے، اپنی قبر سے ہمیں محبت ہو جائے، جیسے اپنے گھر سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، اپنے کمرے سے ہوتی ہے، اپنے گھر سے، ہمیں اپنی قبر سے محبت ہو جائے۔ ہمیں اپنے کپڑوں سے، ابھی ہم نے عید پہ کپڑے اپنے بنائے ہیں نا، پہلے سے کتنی تیاری، اس کو استری ہو رہا ہے، دوپٹے پیکو ہو رہے ہیں اور میچنگ ہو رہی ہے اور بڑے طریقے سے اس کو ہینگر میں لٹکایا جا رہا ہے کہ خراب نہ ہو جائیں، دھبا نہ لگ جائے۔ ایسے ہی ہمارا ایک لباس قبر کا برزخ کا ہے، وہ جو ہے کفن، اس سے ہمیں محبت ہو جائے، ہم خوف نہ کھائیں، ہم اپنے سفر کو اس طریقے سے انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ تو بس آج یہی تمہیدی گفتگو کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی عالم برزخ پہ بات کر رہا ہو، موت پہ بات کر رہا ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ان وادیوں میں گیا ہو یا اس حقیقت سے گزرا ہو۔ روایات کی روشنی میں، احادیث معصومین کی روشنی میں یہ جو ہیں واقعات اور وہاں کے جو معاملات ہیں وہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر انہی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں، ہم کچھ واقعات بھی انشاءاللہ بیان کریں گے جیسے جیسے جہاں جو موضوع ٹاپک جو اسٹیشن آتا جائے گا، کیونکہ عالم برزخ میں اس طریقے کا سفر ہے، چیک پوسٹ آئیں گی، گھاٹیاں آئیں گی، پہاڑیاں آئیں گی، ہریالی آئے گی، اندھیرا آئے گا، روشنی آئے گی، ہوا آئے گی، ریسٹورنٹ بھی آئیں گے، کھانا بھی ہوگا، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے۔ یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں اسی دنیا سے کس طریقے سے اپنے معاملات کو عالم برزخ کے لیے بہتر سے بہتر، اور یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ بہت ہی لش بنانا ہے کہ وہاں کی ہماری زندگی جو ہے بہت عیش اور آرام کی گزرے انشاءاللہ۔